कभी किसी सल्तनत में एक इंसाफ पसंद मगर गुरूर में डूबा शख्स बादशाह रहता था। वो अपने फैसलों पर नाज करता और कहता कि दुनिया में मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। एक दिन इसने ऐलान किया, जो कोई खुद को मुझसे ज्यादा अक्लमंद समझे वो दरबार में आकर आजमाइश दे, वरना इसे सजा दी जाएगी। सल्तनत में खौफ फैल गया, कोई भी ये खतरा मोल लेने की हिम्मत ना करता। इसी सल्तनत के एक कोने में एक गरीब लकड़हारा अपनी बेटी महानूर के साथ रहता था। बेटी हसीन, बाहया और अकल में लाजवाब थी। वो अपने बाप की खिदमत करती और हर हाल में शुक्र अदा करती। एक दिन बादशाह के सिपाही गांव आए और इल्जाम लगाया कि लकड़हारा ने शाही जमीन पर हल चलाया है। इस बेचारे ने इल्तिजा की कि वो भूख से मजबूर था, जमीन पर सिर्फ मजदूरी के लिए गया था। मगर सिपाही इसे कैद करके बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने गुस्से से कहा कि तूने मेरी जमीन पर कब्जा किया है, इस जुर्म की सजा मौत है। लकड़हारा रोता हुआ बोला कि मैं बेकसूर हूँ, अगर इजाजत दें तो मेरी बेटी आकर सच्चाई बयान करेगी। बादशाह ने तंजिया अंदाज में कहा, ठीक है, अगर तेरी बेटी इतनी अक्लमंद है तो कल दरबार में आकर अपनी बात मनवा ले, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अगले दिन लकड़हारा रोकर घर पहुंचा और बेटी को सारा माजरा सुनाया। महानूर ने पुरसकून लहजे में कहा, अब्बा फिक्र ना करो, सच हमेशा जीतता है। मैं कल दरबार जाऊंगी। रात भर वो जागती रही, दुआ करती रही और सुबह इसने वजू करके अल्लाह से मदद मांगी। जब वो महल पहुंची तो पूरा दरबार भरा हुआ था। बादशाह ने तेज नजरों से देखा और कहा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो मेरी शर्त पूरी करके दिखाओ। तुम्हें आधी रात को महल में आना होगा, लेकिन ना मुकम्मल कपड़ों में, ना बरहना, ना पैदल, ना सवारी पर। अगर शर्त पूरी कर ली तो तुम्हारे बाप को रिहाई मिलेगी, वरना उम्र कैद हो जाएगी। पूरा दरबार कहककों से गूंज उठा। सब ने सोचा कि लड़की ये नामुमकिन शर्त कभी पूरी नहीं कर सकती। महानूर खामोशी से लौट गई। सारी रात सोचती रही और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। आधी रात के वक्त वो घर से निकली। इसने अपने बदन पर बारीक जालदार कपड़ा ओढ़ा, जो नामुकम्मल लिबास था। ना बरहना, और एक गधे के पीछे रखी चादर पर बैठकर महल की तरफ रवाना हुई। यानी ना पैदल थी, ना सवारी पर। पहरेदार हैरान हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के दरबार में पहुंची। बादशाह इसे देखकर दम बखुद हो रह गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। इसने कहा, तुमने शर्त पूरी कर दी, मगर कैसे सोचा ये सब तुमने? महानूर ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया, जहां पना, मैंने आपके अल्फाज तोड़े नहीं, समझे। आपने कहा था ना बरहना ना कपड़ों में, तो मैंने जालदार कपड़ा ओढ़ा। आपने कहा ना पैदल ना सवारी पर, तो मैं गधे के पीछे कपड़े पर बैठकर आई। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने एतराफ किया कि ऐसी जहानत इसने कभी नहीं देखी। इसने कहा, जो इनाम मांगो दूंगा। महानूर ने कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरे बाप की रिहाई। बादशाह ने इसे आजाद किया और कहा, तुमने मुझे गुरूर से झुका दिया है, तुम सोच में अकल की शहजादी हो। वक्त गुजरा, महानूर बादशाह की मुशीर बन गई। इसके फैसलों से सल्तनत में इंसाफ और खुशहाली फैल गई। लोग इसे अदल की मलका कहने लगे। एक दिन बादशाह ने कहा, महानूर, तुमने अकल और सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। महानूर ने जवाब दिया, जहां पना, अगर आपका इरादा इंसाफ और ईमान पर है तो मैं ये रिश्ता कबूल करती हूँ। वो शादी के बाद भी आम लोगों की फरियाद सुनती, मोहताजों को दरबार में इंसाफ दिलाती। इसके फैसले तारीख बन गए। बादशाह ने एक दिन कहा, मैंने बहुत सल्तनतें फतह की, मगर एक औरत की अकल ने मेरा दिल फतह कर लिया। महानूर ने मुस्कुरा कर कहा, सच वो चिराग है
جو ہر اندھیرا مٹا دیتا ہے۔ عقل وہ دروازہ ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی حکومت عدل امن کی مثال بن گئی۔ یوں ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی نے سچائی، ایمان اور دانش سے وہ مقام پایا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب اللہ کسی بندے کو عزت دیتا ہے تو ساتھ امتحان بھی دیتا ہے۔ بادشاہ اور ماہنور کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آیا جب سلطنت کے دشمنوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ درباری وزیر جو پہلے ماہنور کی عقل سے جلتے تھے، اب چپکے چپکے بادشاہ کے خلاف زہر گھولنے لگے۔ ایک رات وزیر اعظم نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ لوگ کہتے ہیں کہ اب فیصلہ آپ نہیں بلکہ ملکہ کرتی ہیں۔ دربار میں ان کا حکم چلتا ہے۔ بادشاہ خاموش رہا، مگر دل میں چبھن محسوس ہوئی۔ ماہنور نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کر کہا، میں حکومت کی نہیں، انصاف کی وزیر ہوں۔ اگر لوگ مجھے عزت دیتے ہیں تو یہ آپ کے نام کی برکت ہے، میرے غرور کی نہیں۔ مگر دشمنوں نے سازشیں جاری رکھی۔ بادشاہ کے دل میں شک کے بیج بو دیے گئے۔ ایک دن چٹھی محل میں پہنچی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ماہنور ایک غیر سلطنت کے راجا سے خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہے تاکہ اقتدار پر قبضہ کرے۔ بادشاہ نے یہ خط پڑھا تو غصے میں آ گیا۔ وہ فوراً ماہنور کے پاس گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے دشمنوں سے رابطہ رکھتی ہو؟ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن لہجہ نرم رہا اور کہنے لگی، جہاں پناہ، میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ سچ بولا ہے اور آج بھی سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ جھوٹ آپ کے دشمنوں کی چال ہے۔ بادشاہ نے چپ رہ کر سر جھکا لیا، مگر شک کا کانٹا دل میں بیٹھ گیا۔ ماہنور نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ کچھ دن بعد سلطنت میں قحط پڑ گیا۔ بارشیں رک گئیں، زمین سوکھ گئی، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ ماہنور نے لوگوں کے لیے اناج کے ذخیرے کھلوائے، مگر بادشاہ نے کہا، ذخیرہ کم ہے، اگر سب کو دے دیا تو محل خالی ہو جائے گا۔ ماہنور نے جواب دیا، اگر رعایا بھوکی ہو اور بادشاہ کے محل میں کھانا ہو تو وہ بادشاہ نہیں، ظالم کہلاتا ہے۔ اس نے شاہی خزانے کھول دیے، لوگوں کے لیے لنگر لگوائے، دن رات خود ان کے درمیان جا کر کھانا بانٹتی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لوگوں کے دلوں میں محبت کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کبھی اس سے نفرت کی تھی، اب ماہنور کے انصاف کی بدولت اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ اس سے کہہ رہا ہے، جس عورت کی بدولت تمہیں عزت ملی، اس پر شک کر کے تم نے اپنے دل کا نور ماند کر دیا ہے۔ صبح وہ بڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا اور فجر کے بعد ماہنور کے پاس گیا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، میں نے تم پر شک کیا، مگر تم نے بدلے میں میرا نام روشن کر دیا۔ تم وہ چراغ ہو جس کی روشنی سے یہ سلطنت قائم ہے۔ ماہنور نے مسکرا کر کہا، جہاں پناہ، اگر انسان اپنی غلطی مان لے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگر غلطی پر اڑ جائے تو وہ غلام بن جاتا ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے تمام فیصلے ماہنور کے مشورے سے کرنے شروع کر دیے۔ سلطنت میں علم کا دور آیا، مدارس، مساجد، کتب خانے قائم ہوئے، عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے خاص اسکول بنائے گئے۔ ہر ہفتے دربار میں عام لوگوں کے مسائل سنے جاتے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت دربار میں آئی اور کہا، جہاں پناہ، میں وہی کسان کی بیٹی ہوں جسے کبھی آپ کے سپاہی ظالم سمجھتے تھے۔ آج میں ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ یہ سب ملکہ ماہنور کی وجہ سے ممکن ہوا۔ دربار میں سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا، جب عورتیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو قومیں کبھی غلام نہیں بنتی۔ سالوں بعد جب بادشاہ ضعیف ہوا، اس نے کہا، میرے بعد تاج کا وارث وہ نہیں جو میرے خون سے ہے، بلکہ وہ ہوگا جو میری سوچ کو زندہ رکھے گا۔
اس نے ماہنور کو سلطنت کی نگراں مقرر کر دیا تاکہ وہ نئے ولی عہد کو انصاف کی تعلیم دے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت کے ہر شہر میں اذانوں کے ساتھ دعا ہوئی، اے اللہ ہمارے بادشاہ کو جنت نصیب فرما اور ہماری ملکہ کو سلامت رکھ۔ ماہنور نے اپنے شوہر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، جہاں پناہ آپ کا وعدہ پورا ہوا، آپ نے انصاف کی سلطنت قائم کی، اب میں اسے روشنی سے بھر دوں گی۔ اگلے برسوں میں سلطنت علم، امن اور ایمان کی مثال بن گئی۔ ہر دروازے پر قرآن کی تعلیم سنائی دیتی، عدالتوں میں رشوت ختم ہو گئی، سپاہی نیک نیتی سے پہرا دیتے۔ بادشاہ کے بعد بھی لوگ ماہنور کے فیصلوں کو عدل نوری کے نام سے یاد کرتے، اور جب بھی بازار سے گزرتی تو لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ مائیں اپنی بیٹیوں سے کہتی، بیٹی تعلیم حاصل کرو تاکہ تم بھی ماہنور بن سکو۔ وہ کبھی غرور میں نہ آئی، ہمیشہ کہتی، میں ایک لکڑہارے کی بیٹی ہوں، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں آج بھی مٹی میں محنت کرتی۔ ایک دن جب وہ بوڑھی ہو گئی تو دربار کے نئے وزیر نے پوچھا، ملکہ معظمہ، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ ماہنور نے مسکرا کر کہا، انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت آنی جانی چیز ہے، مگر انصاف وہ روشنی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اس نے کہا، میں نے جب پہلی بار بادشاہ کے دربار میں قدم رکھا تھا میرے ہاتھ خالی تھے مگر دل میں ایمان تھا، اور آج جب میں جا رہی ہوں میرے ہاتھ اب بھی خالی ہیں مگر دل مطمئن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی وفات کے بعد سلطنت کے لوگ کئی دن روئے۔ بادشاہ کے محل کے دروازے پر لکھا گیا، یہ وہ عورت تھی جس نے ایک سلطنت کو سچائی سے روشن کیا۔ اس کی قبر کے پاس آج بھی یہ الفاظ کندہ ہیں، عقل دولت نہیں، اللہ کا نور ہے۔